شجرہ نسب کے سائے میں پناہ لینے والا دنیا میں کوئی جگہ حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ موت لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہو تو زندگی خود جا کے موت سے لپٹ جاتی ہے۔ ہم چھوٹے چوروں کو تو پھانسی دیتے ہیں مگر بڑے چوروں کو سلام کرتے ہیں۔ جب تم کسی ملک میں چوروں کو حکمران بنتا دیکھو تو سمجھ جانا وہاں کی عوام بے شعور ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ سلامتی چاہتے ہو تو اپنا منہ بند رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے بن جاؤ۔ جو زندگی تحقیق و تجسس سے خالی ہو وہ جینے کے قابل نہیں ہوتی۔ اچھی نیت بیکار جاتی ہے اگر اس کا عملی اظہار نہ کیا جائے۔ قناعت سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا، اور حرص سے کوئی شخص بادشاہ نہیں بن جاتا۔ کھانے میں اگر کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کال اتار سکتی ہیں۔ تمام ایوانوں کا سردار شیر ہے، اور تمام جانوروں میں سب سے کم تر گدھا ہے، لیکن سب کو اس پر اتفاق ہے کہ بوجھ اٹھانے والا گدھا لوگوں کو پھاڑنے والے شیر سے بہتر ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے علاوہ کچھ بننے کی آرزو ہے، اور یہی آرزو پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ خاموش لوگوں کا دماغ بہت بآواز ہوتا ہے۔ آج کل لوگ حلال کمانے کی بجائے حلال کھانے کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہیں کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہیں ہوا۔ 7 قسم کی عورتوں سے بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ ساری زندگی روتے رہو گے۔ انانا وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے، کیونکہ شکوہ شکایت ہی ہمیشہ اس کا معمول ہوگا۔ منانا وہ عورت جس ہر وقت مرد پر احسان جتاتی رہے کہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا اور تم سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کنانا وہ عورت جو ہمیشہ ماضی کو یاد کرے، اس وقت میرے پاس بہت کچھ تھا اور اب کچھ نہیں۔ حنانا وہ عورت جو ہر وقت اپنے سابقہ شوہر یا دوست کو یاد کرتی رہے اور کہے کہ وہ بہت اچھا تھا اور تم ویسے نہیں ہو۔ حداقہ وہ عورت جو ہر وقت اپنے خاوند سے فرمائش ہی کرتی رہے اور جو چیز دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے۔ براقہ
وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں لگی رہے۔ شداقہ وہ عورت جو تیز زبان ہو اور ہر بات بنانا ہی اس کا کام ہو۔ اپنے بزرگوں کے پاس لازمی جایا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو عزت دو، کیونکہ ایک دنیا میں لائی ہے اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ حاصل کر لیا، تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔